الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. قرآن مقدس کی پہلی صورت میں یہ جو آیت ہے اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا عقیدہ ہے اور بہت بڑا ایمان اس کے اندر ہے. اور اگر مسلمان اس سے ہٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جو کہ ذلیل ہوں گے، اسلام اور مسلمانوں کے بدنامی کا سبب بنیں گے. تو ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ذرا کس انداز سے اللہ نے فرمایا اس پر غور کیجیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آبجیکٹ اللہ نے یوز کیا، جبکہ سب سے پہلے سبجیکٹ یوز ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا یو وی آسک فار ہیلپ، یو وی ورشپ. جبکہ ہوتا کیا ہے وی آسک ہیلپ یو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وی ورشپ یو ایسا ہوتا ہے، لیکن یو آبجیکٹ اللہ نے پہلے یوز کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. لیکن شیعہ لوگ اس آیت کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں یا علی المدد، ان سے مدد مانگتے ہیں. اس طریقے سے ایک فرقہ بریلویوں کا ہے، تو یہ لوگ یا غوث المدد کہتے ہیں، غوث سے مدد مانگتے ہیں. تو دونوں گمراہ ہیں اور دونوں غلط ہیں. اس آیت کے دونوں خلاف کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر. افسوس کی بات ہے، یہ ڈھکوسلا اور ڈھونگ ان لوگوں نے رچ رکھا ہے. نہ جانے کہاں سے ان لوگوں نے دین بنا رکھا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھتے. مدد صرف خدا سے مانگتے ہیں اپنے ہر چیزوں میں. لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے شیطان کے راستے پہ چل پڑے ہیں یہ لوگ کہ یا غوث المدد کہتے ہیں یا علی المدد کہتے ہیں. شیعہ اور بریلوی کئی اعمال میں دونوں قریب ہیں، شانہ بشانہ چلتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، جیسا کہ اس مسئلے کے اندر ہے. تو قرآن مقدس کی پہلی جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں اس بڑی بات کی وضاحت کر دی. وہ لوگوں عبادت صرف میری کرنا، وہ لوگوں مدد صرف مجھ سے ہی مانگنا. اور اللہ نے دوسری جگہوں میں فرمایا ہے کہ وہ لوگوں مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، مجھ سے دعا کرو، قبول کرنے والا میں ہوں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مانگنا مجھ سے مانگو، میں تو تم سے سب سے زیادہ قریب ہوں. قرآن مقدس کی صریح کھلی آیتیں ہونے کے باوجود بھی غیروں سے مانگنا، پیروں سے مانگنا، فقیروں سے مانگنا، ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ابلیس اور شیطان کے راستے پہ چلنا ہے. ہمیں اسے پرہیز کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسے تھا؟ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، وہ نماز پڑھتے اور کہتے کہ اللہ تو سچا ہے، تو حق ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، تجھ سے مانگیں گے تو ضرور دے گا. پورے کائنات کو تو چلا رہا ہے، سب کو تو کھلا رہا ہے. کوئی پہاڑوں میں ہے، کوئی درختوں میں ہے، کوئی پیڑوں میں ہے، کوئی پتھروں میں ہے، تو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو جلا رہا ہے. یا اللہ تو حق ہے، تو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم تجھ سے مدد مانگے، تجھ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے کہ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگیں. ہاں تجھ سے کوئی پاورفل ہوتا، تجھ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت ہوتی تو ہم اس سے مانگتے. لیکن اے اللہ سب طاقت تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اے اللہ ہم مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. تو پتہ نہیں کیوں یار ان لوگوں کا دماغ نہیں کام کرتا ہے، جو شیعان ہیں، جو بریلویز ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. بھائی کوئی زندہ آدمی ہے، قلم گر گیا، بھائی اٹھا دے قلم، اس سے مدد مانگا جا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی دنیا سے چلا گیا تو اب اس سے مانگا نہیں جا سکتا ہے. اس کا پاور، دنیاوی پاور، اس کا دنیاوی طاقت اس کی اب ختم ہو گئی. پتہ نہیں یہ بات ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے. قرآن اور حدیث میں یہ نمونے ملتے ہیں، یہ مثال ملتے ہیں، یہ باتیں ملتی ہیں، یہ آیتیں ملتی ہیں، یہ حدیثیں ملتی ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس لیے یہ گمراہ ہیں اور یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ جو کہ ان کے راستے پر ہم سب کو چلنے سے بچائے. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہاں پر آ کر کے ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے. بھائی ایک عقیدت کی بات الگ ہے، ایک تبرک کی بات الگ ہے. ایک کوئی بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، چلو یار ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، وہ موجود ہیں، تو یہ تبرک ہے، یہ تقدس اور یہ عقیدت ایک الگ چیز ہے. لیکن اب انتقال کر چکے ہیں، اب جو کہ وہ دنیا سے چلے جا چکے ہیں،
ان کے قبروں پہ جانا، ان کے مزار پہ جانا، اس طریقے سے زندہ کی طرح ان کے ساتھ بیہیویئر کرنا، معاملہ کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز اور یہ ایک حرام چیز ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دل کی نیت صاف ہے تو اس عقیدت سے کہ اللہ والے ہیں اور ان کا وہاں مزار ہے، ان کی وہاں قبر ہے، میں جو ہے کہ بس تبرکاً جا رہا ہوں اور تبرکاً میں دعا کر رہا ہوں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے پاس پہنچ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے میری مراد پوری کر دے۔ اس صاف نیت سے کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک عام آدمی صاف نیت کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ڈائریکٹ اس کے لیے منع ہے، وہ قبروں پہ نہ جائے، وہ مزاروں پہ نہ جائے، ورنہ ایک آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے، سچی نیت کیا ہوتی ہے وہ جان نہیں سکتا ہے، سچی نیت کو وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور وہ گمراہ ہوگا، شیطان کے راستے پر چلے گا۔ کوئی سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، جانتا ہے عقیدت کیا ہوتی ہے، تقدس کیا چیز ہوتی ہے، کس طریقے سے وسیلہ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ایک سبب بنایا جا سکتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پہ اپنے یقین کو مضبوط کریں، ایمان مضبوط کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے ہر مراد کو پورا کرے گا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو مٹائے گا اور ہر مصیبت کو ٹالے گا، کیونکہ اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ مصیبت میں ڈالتا ہوں، میں ہی ہٹاتا ہوں، اور مومن پر مصیبت بھی تو رحمت ہوتی ہے، اللہ سے چھڑتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں جتنا ہم صبر کریں گے کہ اللہ چلو جس حال میں رکھ رہا ہے، آخرت میں ہمیں اللہ اس کے بدلے میں ایسا انعام دے گا کہ ہم بڑے خوش ہو جائیں۔